بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح نجاشی نے کفار مکہ کے سفیروں اور مظلوم مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہوئے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے سبب نجاشی کے امراء اور رہنماؤں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نجاشی نے اس بغاوت کا مقابلہ کس دانش مندی اور تدبیر سے کیا اور مسلمانوں کے دفاع سے بھی غافل نہ ہوا، اور نجاشی کے ایمان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ نجاشی کا ایمان، امراء وزراء کی بغاوت، مسلمانوں کی حمایت میں اس حد تک آگے جانا اور سر دربار حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مان لینا بادشاہ کو مہنگا پڑا۔ متعصب عیسائی امراء اس کے خلاف ہو گئے اور بغاوت کر دی۔ اس حالت میں بھی اس نے مسلمانوں کا خیال رکھا کہ ان کے لیے کشتیاں مہیا کر دیں۔ حضرت جعفر سے کہا، اگر بغاوت کامیاب ہو گئی تو تم لوگوں کا جہاں دل چاہے چلے جانا، اگر ناکام ہو گئی تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آرام سے رہنا۔ پھر اس نے کاغذ پر لکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان عیسیٰ ابن مریم عبدہ ورسولہ کلمۃ اللہ والروح۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور روح اللہ و کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ کاغذ اس نے سینے والی جیب میں ڈالا اور باغیوں سے مذاکرات کے لیے چل دیا۔ باغیوں نے کہا، ہمارا آپ سے اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مان لیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، سب نے زور دے کر کہا۔ میرا اس پر ایمان ہے، بادشاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اعلان کیا۔ پھر ہمارا آپ کے ساتھ کوئی نزاع نہیں، باغیوں نے کہا، اور سر تسلیم خم کر دیا۔ اس طرح یہ مسئلہ بخوبی نمٹ گیا اور مسلمان امن و سکون سے رہنے لگے۔ ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے کہ ایک طرف تو بادشاہ تحریری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کا اقرار کرتا ہے، اور دوسری طرف جب باغی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا اس پر ایمان ہے۔ یہ کیا معمہ ہے؟ اصل صورتحال یہ ہے کہ بادشاہ کھل کر اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس طرح اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو اس کے زیر سایہ چین کے دن گزار رہے تھے۔ اس لیے اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنا عقیدہ لکھ کر جیب میں ڈال لیا، اور جب اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا میرا اس پر ایمان ہے تو اس کا اشارہ اس تحریر کی طرف تھا جو اس کے سینے والی جیب میں محفوظ تھی۔ امراء سمجھے کہ بادشاہ نے ابن اللہ ہونے پر ایمان کا اعلان کیا ہے، اس طرح شورش بھی تھم گئی اور بادشاہ کے ایمان پر بھی آنچ نہ آئی، یعنی سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اس نیک دل بادشاہ کا اصلی نام اسہمہ تھا اور نجاشی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آویز تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، مگر اس وقت اسلام کا اظہار اس نے مناسب نہ سمجھا۔ بعد میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے مکتوبات طیبات تحریر فرمائے تو نجاشی کی طرف بھی ایک نامہ مبارک لکھا اور عمر ابن امیہ کو قاصد بنا کر بھیجا۔ نجاشی نے آپ کے نامہ علی کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور اس کے احترام میں تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا۔ پھر جوابی خط لکھا جس میں اپنے ایمان پر کھل کر اظہار کیا اور مزید اطاعت و فرمانبرداری کا یوں ثبوت دیا کہ اپنے بیٹے شہزادہ ارحا کو بیش قیمت تحائف دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ شہزادے کی قیادت میں یہ خیر سگالی وفد جب حاضر و خدمت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور بنفس نفیس ان لوگوں کی مہمانداری کی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موجود ہیں، آپ خود کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کو اعزاز و اکرام سے رکھا تھا، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود ان کی خدمت کروں۔ رجب 9 ہجری میں اس حق کے آگاہی رکھنے والے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آج ایک مرد صالح فوت ہو گیا ہے جس کا نام اسہمہ تھا، آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش قسمت انسان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ یوں تو نیک اعمال کرنے سے ہر مرد صالح کی قبر اندر سے منور ہو جاتی ہے، مگر نجاشی کا ایمان لانا اور غریب الوطن مسلمانوں کو آسائشیں مہیا کرنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر بھایا کہ اس کی قبر کے اوپر بھی ہر وقت نور چھایا رہتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بات عام طور پر مشہور تھی کہ نجاشی کی قبر پر ہر وقت نور دکھائی دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔